بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو کرنچ سٹوریز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ شادی شدہ خواتین کو نوجوان لڑکے بہت پسند ہوتے ہیں۔ آج میں ایک اسی طرح کا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک خوبصورت اور بے مثال حسن کی مالک عورت جو بہت تیز اور چالاک بھی تھی، اور اس کی زلفیں ایسی گہری سیاہ تھیں کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ وہ عورت بھی اسی طرح ایک نوجوان کے دل میں گھر کر گئی۔ جب نوجوان نے اس عورت کو پہلی بار ایک شاپنگ سینٹر میں دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا اور اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ نوجوان جو بہت عرصے سے بے روزگار تھا، اسی شاپنگ سینٹر میں ملازمت کی غرض سے اپنی قسمت آزمانے گیا، اور جب اس عورت کو دیکھا تو دنگ ہو گیا۔ پڑھا لکھا نوجوان اس قاتل نگاہوں والی عورت کا خیال دل میں لیے کئی ماہ تک اسے یاد کرتا رہا، لیکن وہ دوبارہ اسے نظر نہ آئی۔ بے روزگاری اور تنگ دستی سے تنگ آ کر اس نوجوان نے چوری کا ارادہ کر لیا۔ اسی ارادے کے ساتھ وہ ایک پوش علاقے میں نکل گیا۔ اسے ایک انتہائی خوبصورت بنگلہ نظر آیا۔ اس نے اس بنگلے میں چوری کا ارادہ کیا تو اچانک اس کی نظر اسی عورت پر پڑی جو اس نے بازار میں دیکھی تھی۔ وہ عورت اس بنگلے سے باہر آئی تو وہ دیکھ کر چونک گیا۔ وہ گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، لیکن وہ نوجوان چوری کے چکر میں بنگلے کا جائزہ لینے لگا۔ جب بنگلے کی معلومات لے چکا تو پتہ چلا کہ بنگلے میں ایک ملازمہ، وہ عورت اور اس کا شوہر رہتے ہیں۔ یہ سب معلوم ہونے کے بعد بھی کہ وہ خوبصورت عورت شادی شدہ ہے، پھر بھی نوجوان اسے چاہنے لگا۔ اس کے دل میں اس کے لیے محبت جاگنے لگی۔ آخر کار ہمت کر کے وہ بنگلے میں داخل ہوا۔ اس وقت ادھر صرف اس کی نوکرانی اور اس عورت کا شوہر موجود تھا۔ سخت گرمی کی وجہ سے وہ آرام کر رہا تھا، اور نوجوان چپکے سے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ جب ایک الماری کھول کر دیکھی تو اس میں سونے کی چوڑیاں پڑی تھیں۔ وہ اس نے اٹھائیں اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نوجوان کا مقصد صرف چوری کا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ڈرامہ تھا جو اس نوجوان نے تیار کر رکھا تھا۔ وہ نوجوان اگلی صبح دوبارہ اس بنگلے پر آیا اور گھنٹی بجائی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا اور پوچھا، تم کون ہو؟ نوجوان نے کہا، اپنی مالکن کو بلاؤ۔ ملازمہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں نے کل یہاں سے چوری کی تھی۔ یہ سن کر ملازمہ چونک گئی، کیونکہ ایسا تو کوئی چور نہیں ہوتا جو خود واپس آئے اور آ کر کہے کہ میں نے یہاں سے چوری کی تھی۔ پھر ملازمہ بھاگتی ہوئی گئی اور اپنی مالکن کو بلا کر لائی۔ جب اس کی مالکن، وہ خوبصورت عورت نوجوان کے سامنے آئی تو وہ محبت بھری نظروں سے سر سے پاؤں تک اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ملازمہ بولی اور کہا، چور یہ ہے جس نے آپ کی چوڑیاں چرائی تھیں۔ آپ خواہ مجھ پر شک کر رہی تھیں۔ اس عورت نے نوجوان سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ تو نوجوان نے پیار بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی جیب سے چوڑیاں نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ اس خاتون نے چوڑیاں پکڑیں اور نوجوان کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد خاموشی توڑتے ہوئے اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ اسے اندر لاؤ اور ڈریسنگ روم میں بٹھا دو۔ ملازمہ اسے اندر لائی، ڈریسنگ روم میں بٹھائی اور چلی گئی۔ پھر وہ دوبارہ کچھ دیر بعد چائے اور بسکٹ لے کر آئی اور اس کے سامنے رکھ دیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خوبصورت عورت انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر نوجوان کے سامنے آئی تو نوجوان اس کی خوبصورتی دیکھتا رہ گیا۔ اس خاتون نے نوجوان سے پوچھا تو نوجوان نے اپنا نام دانش بتایا۔ عورت نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تم مجھے بہادر نوجوان لگے اور خوبصورت بھی ہو، لیکن تم نے چوری کیوں کی؟ دانش نے جواب دیا کہ کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، تنگ دستی تھی، اس وجہ سے مجبور ہو کر چوری کی۔ خاتون نے کہا، کیا تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ نوجوان نے کہا، آتی ہے لیکن اتنی خاص نہیں۔ خاتون نے کہا، تم میرے پاس کام کر لو، میرے ڈرائیور بن جاؤ، اور کیونکہ تم مجھے پسند بھی آئے ہو، تم ایک بہادر نوجوان ہو، اس لیے تم میرے پاس ڈرائیور کے طور پر کام کر لو۔ دانش یہ سنتے ہی خوشی سے نہال ہو گیا، کیونکہ اس کی دلی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ نوجوان نے چوری کر کے جو ڈرامہ کیا تھا وہ پوری طرح کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ دانش وہاں سے اٹھا اور کچھ دیر بعد اپنا مختصر سا سامان لے کر واپس آ گیا۔ ملازمہ جس کا نام پنکی تھا، اس نے دانش کو اس کا کمرہ دکھایا تو وہ سامان لے کر ادھر چلا گیا۔ اپنا سامان سیٹ کرنے کے بعد وہ مالکن کے پاس گیا۔ مالکن نے پنکی کو جانے کا اشارہ کیا اور خود کمرے کی طرف چل پڑی اور دانش کو اس کے پیچھے چلنے کو کہا۔
دانش دل ہی دل میں بہت خوش تھا کیونکہ اسے اس کی اپنی ہر خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ خوبصورت عورت کا عاشق ہوا تو اس کے دل کی مرادیں بھی پوری ہو رہی تھیں۔ وہ عورت اسے اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ جب اپنے کمرے میں لے گئی تو اس نے کمرے میں جا کر دانش کو پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کرنچ سٹوریز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔